إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما كتبوا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يعطيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلق يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقصه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأول نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على امام زمانہ بلندر صلوات صلی علی محمد وآل محمد بڑے دیگر سلامات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے پہلے کہ میں مجلس کا آغاز کروں میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ مرحومہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آغاز کر رہا ہوں میں لے کر خدا کا نام، آغاز کر رہا ہوں میں لے کر خدا کا نام، بعد از خدا ہے سب سے بڑا مصطفیٰ کا نام، پھر محترم ہے فاطمہ اور مرتضیٰ کا نام، آتا ہے پھر جناب حسن مجتبیٰ کا نام۔ بنیاد لا الہ جو عالی مقام ہے، پڑھیے درود مل کے حسین اس کا نام ہے۔ اور یہ پنجتن بھی پاک بھی اہل کسا بھی ہیں، یہ اہل بیت بھی ہیں، یہی ناخدا بھی ہیں، معصوم متقی بھی ہیں، اہل وفا بھی ہیں، لا ریب اہل حق ہیں، یہی رہنما بھی ہیں۔ جنت اسے ملے گی یہ ہر شخص جان لے، بیعت جو ان کی بیعت کرے جو ان کی انہیں اپنا مان لے۔ درود پڑھیے محمد علیہ بیت۔ میں برادر علی حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات صلی علی محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ جو اہتمام حدیث قصہ نہیں کرتے، جو اہتمام حدیث قصہ نہیں کرتے،
وہ بد نصیب ہے، رد بلا نہیں کرتے۔ متائے حب علی ہے کوئی فدق تو نہیں، متائے حب علی ہے کوئی فدق تو نہیں، اسے بھی چھین لو کیوں حوصلہ نہیں کرتے، جو اہتمام ایک گاجی عباس کی شان میں ایک دو بند پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ جو میرے غازی تیرا تذکرہ نہیں کرتا، جو میرے غازی تیرا تذکرہ نہیں کرتا، وہ بے وفا ہے قلم سے وفا نہیں کرتا، جو میرے غازی تیرا تذکرہ نہیں کرتا۔ علی کے سیر کو دیکھا تو رک گیا دریا، علی کے سیر کو دیکھا تو رک گیا دریا، کسی کے واسطے دریا رکا نہیں کرتا، کسی کے واسطے دریا رکا نہیں کرتا۔ اگر علم نہ قیادت کرے جلوسوں کی، اگر علم نہ قیادت کرے جلوسوں کی، کوئی جلوس حسینی چلا نہیں کرتا، وہ میرے غازی تیرا تذکرہ نہیں کرتا۔ جو پاؤں چومتا، جو پاؤں چومنا لیتی تو میرے غازی کا، جو پاؤں چومنا لیتی تو میرے غازی کا، معاف تجھ کو یہ میں الکما نہیں کرتا، ناک بھیگے نہ ہونٹوں تلک نمی آئے، ناک بھیگے نہ ہونٹوں تلک نمی آئے، کوئی بھی مست کو ایسے برا نہیں کرتا،
کوئی بتائے کہ محشر سے کیوں ڈرے ریحان، غلام ان کا کسی سے ڈرا نہیں کرتا، وہ بے وفا ہے قلم سے وفا نہیں کرتا، جو میرے غازی تیرا تذکرہ نہیں کرتا۔ درود پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ جینا فقط حیات کی آواز ہی نہیں، جینا فقط حیات کی آواز ہی نہیں، مرنا بدن سے روح کی پرواز ہی نہیں، اور جینا بھی موت ہے اگر انداز ہی نہیں، تکمیل کس طرح ہو جب آغاز ہی نہیں۔ ایوان اقتدار کا بندہ رہا ہے وہ، اس کو مغالتا ہے کہ زندہ رہا ہے وہ، اور باطل نوازیوں سے اگر زندگی ملے، انجام یہ کہ حشر میں شرمندگی ملے، بہتر ہے اس سے در کی تیرے بندگی ملے، اور ذرے کو آفتاب سی تابندگی ملے۔ سب کچھ اسے ملے گا جو حق پر اڑا رہا، سب کچھ اسے ملے گا جو حق پر اڑا رہا، آنکھوں میں ڈال موت کے آنکھیں کھڑا رہا۔ درود پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ درود محمد علیہ وسلم۔ کہتے ہیں لوگ حد نظر آسمان ہے، کہتے ہیں لوگ حد نظر آسمان ہے، اس آسمان کے پار بھی ایک آستان ہے۔ دراصل وہ جہان ہی دوامی جہان ہے، دنیا میں یہ قیام تو ایک امتحان ہے، دنیا میں یہ قیام تو ایک امتحان ہے۔ وہ زندگی اگرچہ کہیں آسمان میں ہے، اس زندگی کا رزق مگر اس جہاں میں ہے، اس زندگی کا رزق مگر اس جہاں میں ہے، اور آیا ہے جو وہ لوٹ کے ایک روز جائے گا، آیا ہے جو وہ لوٹ کے ایک روز جائے گا، زندہ ہے جو وہ موت کی تکلیف پائے گا، کوئی صدا رہا نہ صدا گیت گائے گا، رونا بھی ایک روز پڑے گا رلائے گا، ہے اس کے انتظام میں یہ اہتمام بھی، آغاز ہے جہاں بھی وہاں اختتام بھی، آغاز ہے جہاں بھی وہاں اختتام بھی۔ اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا جناب غلام نبی صاحب سے تشریف لائیں۔ محمد والے محمد، محمد آل بیت محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے۔ جنہیں میرے مولا سے الفت نہیں ہے، جنہیں میرے مولا سے الفت نہیں ہے، تو محشر میں ان کی شفاعت نہیں ہے، سوائے درے اہل بیت نبی کے، سوائے درے اہل بیت نبی کے، مجھے سر جھکانے کی عادت نہیں ہے، مجھے سر جھکانے کی عادت نہیں ہے، میں ہوں جس کا مولا علی اس کا مولا،
نہ آئے گا گھر میں اجل کا فرشتہ، نہ آئے گا گھر میں اجل کا فرشتہ، اگر سیدہ کی اجازت نہیں ہے۔ نہ آئے گا گھر میں اجل کا فرشتہ، نہ آئے گا گھر میں اجل کا فرشتہ، اگر سیدہ کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں ایسا، ہمیں شہر ایسا کوئی تو دکھاؤ، ہمیں شہر ایسا کوئی تو دکھاؤ، جہاں شہ کے غم کی عمارت نہیں ہے، جنہیں میرے مولا سے الفت نہیں ہے، تو محشر میں ان کی شہادت۔ صلوات کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، تیر پہ تیر بکھا کر یہ دعا دیتے ہیں، اب نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لوٹ آؤ، اب نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لوٹ آؤ، خشک ہونٹوں سے یہ معصوم صدا دیتے ہیں، بولی زینب میرے بابا کو بلا کر لاؤ، بولی زینب میرے بابا کو بلا کر لاؤ، گھر بلائے ہوئے میں ماں کو دگا دیتے ہیں، ہائے وہ قید کے جو سو نہ سکے تھے ابھی، ہائے وہ قید کے جو سو نہ سکے تھے ابھی، ہائے بیمار کو زنجیر پہنا دیتے ہیں، صدقے شبیر کے قربان حسن کے جاؤں، صدقے شبیر کے قربان حسن کے جاؤں، دن کے نام پہ جو سر کو کٹا دیتے ہیں، دن کے نام پہ جو سر کو کٹا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی
محمد وآل محمد. درود بر محمد علیہ وسلم. اللهم صل علی محمد وآل محمد. خرد کی روشنی دن رات ہوتی رہتی ہے. خرد کی روشنی دن رات ہوتی رہتی ہے. نمود صبح کمالات ہوتی رہتی ہے. دل محب علی میں خدا کی رحمت سے ہمیشہ نور کی برسات ہوتی ہے. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. اور علم اہل عقل کے دل سے اتر نہیں سکتا. علم اہل عقل کے دل سے اتر نہیں سکتا. جس کو خود زندہ رکھے خالق وہ مر نہیں سکتا. نور حیدر مٹ نہیں سکتا کسی تدبیر سے. نور حیدر مٹ نہیں سکتا کسی تدبیر سے. کوئی دشمن روشنی کو قتل کر سکتا نہیں. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. کرمانی بھائی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مرثیے کے بند آپ احباب نے سب نے پہلے سنا ہوا ہے. ماں کے عنوان سے جو مرثیہ ہمارے پاس ہے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں چند بند پیش کروں گا کیونکہ بعد میں پڑھنے والے. سلامی جادہ ملک بقا نہیں ملتا. سلامی جادہ ملک بقا نہیں ملتا. مسافران عدم کا پتہ نہیں ملتا. کدھر تلاش کریں تم کو اے عدم والوں. گئے ہو ایسے کہ پھر نقش پا نہیں ملتا. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. اللهم صل علی محمد وآل محمد. ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے. ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے. ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے. ماں لطف ہے سکون ہے شفقت ہے پیار ہے. ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے. ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے. ماں ایک درسگاہ ہے عقل و شعور کی. ماں ایک کہکشاں ہے محبت کے پھول کی. ماں ایک کہکشاں ہے محبت کے نور کی. اور ماں رحمت خدا کی مکمل دلیل ہے. آئینہ دار قدرت رب جلیل ہے. ابر کرم ہے جذبہ الفت کی جھیل ہے. ماں اصل میں خلوص کی ایک سلسبیل ہے. ممتا سے بڑھ کے جذبہ اعلیٰ کوئی نہیں. ماں سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں. اور ام الکتاب جس میں ہے دنیا کو خوش کتر. ماں کے وجود کو وہ سمجھتی ہے معتبر. چھایا ہے ہر زمانے پہ یہ لفظ مختصر. ماں کے بغیر کوئی نہیں جز ابو البشر. ماں کا بدل نہیں کوئی کائنات میں. ماں کا بدل نہیں کوئی کائنات میں. ماں ایک عجیب لغت ہے لغت حیات میں. ہر فرد کا وسیلہ تخلیق ماں کی ذات. ماں وہ صدف ہے جس سے ملا گوہر حیات. اور ماں کے وجود میں ہے نرالی تجلیات. اس مختصر سے لفظ میں پنہاں ہے کائنات. اس مختصر سے لفظ میں پنہاں ہے کائنات. باغ حیات کے لیے فصل بہار ہے. ماں غم کی دھوپ میں شجر سایہ دار ہے. ماں غم کی دھوپ میں شجر سایہ دار ہے. اور اولاد کے لیے وہ اٹھاتی ہے سختیاں. آٹھوں پہر وہ رہتی ہے بچوں کی پاسباں. آتی ہے جب بھی بچوں پہ آفات ناگہاں. سب سے زیادہ کون تڑپتا ہے صرف ماں. سب سے زیادہ کون تڑپتا ہے صرف ماں. بازی جہاں حیات کی پڑتی ہے موت سے. اولاد کے لیے وہی لڑتی ہے موت سے. ہر سانس میں وہ رکھتی ہے اولاد کا خیال. پروان اس کے دم سے ہی چڑھتے ہیں نو نہال. ہر سرد و گرم میں وہ وہی کرتی ہے دیکھ بھال. سب سے عظیم ثانیہ ہے ماں کا انتقال. پتھر کا دل بھی اس کے سبب سے دو نیم ہے. حق یہ ہے کہ ماں کی موت کا صدمہ عظیم ہے. اور ممکن ہے ماں کے بعد خبرگیر ہو پدر. ممکن ہے ماں کے بعد خبرگیر ہو پدر. ہو جائے اس کا جذبہ الفت شدید تر. لیکن ہے مامتا سے جدا دانا یہ ڈگر. ماں کا بدل نہیں ہے کوئی قصہ مختصر.
بچہ ہو یا بڑا ہو جو ماں سے بچھڑ گیا، آدم کی طرح باغ جنا سے بچھڑ گیا، اور ماں کا فراق کوہ علم ہے خدا گواہ، صحرائے بے کراں نہیں جس میں کوئی راہ، طوفان کوئی آئے تو ملتی نہیں پناہ، ایسے میں یاد آتی ہے ہر وقت ماں کی چاہ، ماں جس کی مر گئی ہو وہ نہ روئے تو کیا کرے، ماں جس کی مر گئی ہو وہ نہ روئے تو کیا کرے، یہ غم کبھی نہ کوئی اٹھائے خدا کرے، بچہ ہو یا جوان ہو، عورت ہو یا کہ مرد، آتی ہے ماں کی یاد تو ہوتا ہے دل میں درد، اور ماں کے بغیر دل سے نکلتی ہے آہ سرد، اس غم سے اولیاء کے بھی چہرے ہوئے زرد، ماں کو کرے گا کوئی فراموش کس طرح، ماں سے جدا رہے تو رہے ہوش کس طرح، اور ایسی ماں جو نیک ہو پرہیزگار ہو، ایک سچی مومنہ ہو عبادت گزار ہو، جس کو رسول و آل محمد سے پیار ہو، اور فضا کی پیروی میں جو مصروف کار ہو، کس طرح ضبط محشر جذبات کیجئے، الفاظ ساتھ چھوڑ دیں تو کیا بات کیجئے، البتہ ایک طریقہ ہے وہ آزمائیے، آل نبی کے درد کا قصہ سنائیے، یعنی غم حسین میں آنسو بہائیے، البتہ ایک طریقہ ہے وہ آزمائیے، آل نبی کے درد کا قصہ سنائیے، یعنی غم حسین میں آنسو بہائیے، ان آنسوؤں کا قلب پہ مرہم لگائیے، سبت نبی کی یاد کو عنوان کیجئے، دنیا میں دین کے لیے سامان کیجئے، اور بعد رسول جب ہوا زہرا کا انتقال، اس وقت تھے حسین و حسن دونوں خردسال، ماں سے بچھڑ کے زینب و کلثوم تھی نڈھال، 40 سال تک نہ ہوا غم کا اندمال، ہر روز ماں کی قبر پہ جاتے رہے حسین، ہر شب کو ایک چراغ جلاتے رہے حسین، لگتا تھا دل پہ جب بھی کسی غم کا تازہ غم کا داغ، کرتے تھے ماں کے روضہ پہ روشن نیا چراغ، ہوتا تھا جب بھی غم سے پریشان دل و دماغ، ملتا تھا ماں کی قبر کے دیدار سے فراغ، اتنا سکون آ کے یہاں پاتے تھے حسین، سر رکھ کے ماں کی قبر پہ سو جاتے تھے حسین، سر رکھ کے ماں کی قبر پہ سو جاتے تھے حسین، اور تاریخ کہہ رہی ہے یہ پردرد داستان، صحرائے کربلا میں لٹا ایک کارواں، شعلہ بجا وہ دن تھے وہ راتیں دھواں دھواں، نیزے پہ سر حسین کا پہنچا کہاں کہاں، یہ سوچئے کہ قید تھا کنبہ حسین کا، اور دفنان کون آیا تھا لاشا حسین کا، دفنان کون آیا تھا لاشا حسین کا، 40 روز کس کا جنازہ پڑا رہا، فرزند مصطفیٰ کو کفن تک نہ مل سکا، اور آتا کفن کہاں سے کہ زینب تھی بے ردا، پرسان حال کون تھا بے کس حسین کا، ایک ماں کی روح آئی تھی بیٹے کی لاش پر، ایک ماں کی روح آئی تھی بیٹے کی لاش پر، ارے آنسو چھڑک رہی تھی تنے پاش پاش پر، پروردگار بنت پیغمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، دنیا سے جا چکی ہیں جو مائیں وہاں رہیں، للہ اہل بیت نبوت کا واسطہ، یا رب تجھے علی کی شجاعت کا واسطہ، بنت رسول پاک کی عصمت کا واسطہ، یا رب حسن حسین کی عظمت کا واسطہ، جس جس کے لب پہ جو بھی دعا ہے قبول ہو، ہر آرزو ہر ایک تمنا رسول ہو، التماس دعا۔ میں گزارش کروں گا برادر اسلم خاشم صاحب، آنکھیں ترس گئی ہیں اکبر کے دیکھنے
کو علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر لیلا کے لب پہ ہر دم رہتا تھا ایک نالا، وہ تھا تو اس کے دم سے گھر میں تھا ایک اجالا، آنکھیں ترس گئی ہیں اکبر کے دیکھنے کو، علی اکبر علی اکبر، ہٹ جائیں گے وہ گیسو سب خاک میں لہو میں، یہ دن بھی دیکھنا تھے سہرے کی آرزو میں، آنکھیں ترس گئی ہیں اکبر کے دیکھنے کو، علی اکبر علی اکبر۔ پھر عید آئی، سب نے پہنے نئے لبادے، آئے نہیں پلٹ کر امت کے شاہزادے، آنکھیں ترس گئی ہیں اکبر کے دیکھنے کو، علی اکبر علی اکبر۔ خورشید سا وہ چہرہ رنگت میں تھا سنہرا، خورشید سا وہ چہرہ رنگت میں تھا سنہرا، پلکوں کی چلمنوں پہ تھا ابروؤں کا پہرا، آنکھیں ترس گئی ہیں اکبر کے دیکھنے کو، علی اکبر علی اکبر۔ سنتے ہیں اس کا چہرہ سب خون میں بھر گیا تھا، سنتے ہیں اس کا چہرہ سب خون میں بھر گیا تھا، کہتے ہیں اس کے دل میں نیزہ اتر گیا تھا، آنکھیں ترس گئی ہیں اکبر کے دیکھنے کو، علی اکبر علی اکبر۔ زینب سے ہو کے رخصت جب رن کو وہ چلا تھا، ہر کوئی بڑھ کے اس کے ماتھے کو چومتا تھا، آنکھیں ترس گئی ہیں اکبر کے دیکھنے کو، علی اکبر علی اکبر۔ درود پڑھی محمد علیہ وسلم۔ میں گزارش کروں گا جناب اشتیاق حسین صاحب سے تشریف لائیں، کیونکہ 8 بجے تک میں ابو تمیم صاحب
تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، وشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ مولا علی کی شان میں منظور ہوتے چاہتے۔ دل سے مرتضیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار، دل سے مرتضیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار، صدق کے دل سے کر کے اعتبار، صرف ایک بار، یہ شرف یہ مرتبہ کسی کو کب ملا، مادر علی شرف ہے یہ بھی آپ کا، در بنی ہے کعبے کی جدار، صرف ایک بار، رنج سے رہا ہو اور غم پہ غم ملے، گر قدم قدم پہ گھیرتی ہوں مشکلیں، نام مرتضیٰ کا کر حساب، صرف ایک بار، صرف ایک بار، ذکر ہوگا گاؤں گاؤں شہر شہر میں، یا علی مدد کی گونج ہوگی دہر میں، چھٹ گیا جو بغض کا غبار، صرف ایک بار، تیری منتظر ہے بارگاہ حیدری، گر شعور ہے تو آجا کہہ کے یا علی، منکروں پہ کر کے بے شمار، صرف ایک بار، نعرہ حیدری، حکم آیا جب ولایت امیر کا، روز عید بن گیا وہ دن غدیر کا، دی پہ آیا موسم بہار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جن کے پیروکار کہہ رہے ہیں صبح و شام، میں یہ شعر ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اس شعر کی وجہ سے یہ سلام پڑھا، جن کے پیروکار کہہ رہے ہیں صبح و شام، گریا کرنا دین مصطفیٰ میں ہے حرام، ڈر کے روئے وہ بھی یار غار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، کوئی رزم گاہ ہو کہ کوئی مارکا، ایسا کوئی سورما جنم نہ لے سکا، روکتا کوئی علی کا وار، صرف ایک بار، صرف ایک بار،
अपना नाम कर, मुंतजर का करके इंतजार, सिर्फ एक बार मुंतजर का करके इंतजार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार दिल से मुर्तजा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। जो पढ़ी मोहम्मद अली। जिंदगी फरमा रिवाए किश्वरे दुनिया दी, जिंदगी फरमा रिवाए किश्वरे दुनिया दी, मुझदे हरफे खुदाओ रहमतुल लिल आलमीन। नौए इंसान के लिए ए मुहर्रमाने दूरबीन, मौत से नौए इंसान के लिए मेहरमाने दूरबीन, मौत से बढ़कर कोई शय काबिले नफरत नहीं। जिंदगी तकरीम है, तौकीर है, तमकीन है, मौत शाहे अर्ज की सबसे बड़ी तौहीन। मैं गुजारिश करूंगा आबदार हुसैन साहब से कि तशरीफ लाएं और सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको वक्त दूंगा, क्योंकि पढ़ने वाले भी 3 हज़रात मौजूद हैं। 9 बजे नमाज का वक्त है। नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, आवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खून हम बहाते हैं, जख्म हम सजाते हैं, खून हम बहाते हैं, जख्म हम सजाते हैं, ये सलीके मातम के और किसको आते हैं, खून हम बहाते हैं, जख्म हम सजाते हैं, रोज बरपा होती है मजलिसे ज़माने में, रोज बरपा होती है मजलिसे ज़माने में, हम तो बाग जन्नत में रोज आते जाते हैं, हम तो बाग जन्नत में रोज आते जाते हैं, खून हम बहाते हैं, जख्म हम सजाते हैं। आके देख ले दुनिया आज भी जलूसों में, आके देख ले दुनिया आज भी जलूसों में, उनके सर नहीं झुकते जो अलम उठाते हैं, उनके सर नहीं झुकते जो अलम उठाते हैं, खून हम बहाते हैं, जख्म हम सजाते
کو بھی مل جائے دین کا عالم، لیکن آپ کا بھروسہ کیا، آپ بھاگ جاتے ہیں۔ ہم کیوں، ہم تو ان کے نوکر ہیں، جائیں چاند پر ہم کیوں، ہم تو ان کے نوکر ہیں۔ چاند تارے خود جن کے در پہ آتے جاتے ہیں، چاند تارے خود جن کے در پہ آتے جاتے ہیں، خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں۔ شیخ جی سبب کیا ہے ہر رجب کی تیرا کو، شیخ جی سبب کیا ہے ہر رجب کی تیرا کو، ہم خوشی مناتے ہیں، آپ بلبلاتے ہیں، خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں۔ مجلس حسینی میں زندگی بدلنے کے، مجلس حسینی میں زندگی بدلنے کے گر سکھائے جاتے ہیں، گر بنائے جاتے ہیں، گر سکھائے جاتے ہیں، گر بنائے جاتے ہیں، خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں۔ ان کے سامنے سورج ایک دیا سا لگتا ہے، ان کے سامنے سورج ایک دیا سا لگتا ہے، زخم ماتم شہ کے ایسے جگمگاتے ہیں، زخم ماتم شہ کے ایسے جگمگاتے ہیں، خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں۔ تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے، تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے، بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں، بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں۔ تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے، بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں، خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد علی ذات محمد پلندر سلام
درود پڑھیے محمد اہل بیت محمد. کوئی نرم آواز کوئی داستاں بھاتی نہیں, کوئی نرم آواز کوئی داستاں بھاتی نہیں, موت یاد آ جائے تو راتوں کو نیند آتی نہیں. جناب ابو تیمور صاحب. صلی محمد وال محمد بلند تر صلوات. صلی محمد محمد. ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے, اور ہم ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسے پاکیزہ بندوں کا غم عطا کیا ہے کہ جس غم کو سینے سے لگا کے ہم دنیا کے سارے غم بھول جاتے ہیں. کائنات غم سجی ہے, یہ غم اپنے پہلو میں لگائے ہم 1400 برس سے جی رہے ہیں. یہ غم ہماری زندگی ہے, یہ غم ہماری آن ہے, یہ غم ہماری شان ہے, یہ غم ہماری جان ہے, یہ غم ہمارے لیے عاقبت کا سامان ہے. اور یہ غم ہماری پہچان اس لیے ہے میرے عزیزو کہ تاریخ ہماری بات کی صداقت اس طرح کر رہی ہے کہ مٹ گئے ظلم و ستم پھر بھی یہ غم زندہ ہے, اور دیکھ لو اشکوں کا اعجاز کہ ہم زندہ ہیں. یہ غم, یہ آنسو, یہ سوگواری, یہ متانت انسان کے کردار کو سنوارتی ہے. جس ماحول میں آپ جی رہے ہیں اس سے الگ ہو کے دیکھیں تو مولا حسین علیہ السلام کی ذات آپ کو اس انداز سے آپ کے ظرف و ضمیر پہ محیط نظر آئے گی کہ آپ کا ضمیر پکار اٹھے گا کہ ہوتے کسی گناہ کی بستی کے ہم مکین, ہوتے کسی گناہ کی بستی کے ہم مکین, ہوتی اگر نہ سامنے سیرت حسین کی. کیا رہ گیا زندگی میں اس نام کے سوا؟ بھائی خدا ملا تو اس نام کے صدقے میں, رسول ملا تو کربلا سے ملا. ہوتے کسی گناہ کی بستی کے ہم مکین, ہوتی اگر نہ سامنے سیرت. تم حر بنو تو خلد میں ہم لے کے جائیں گے, آواز دے رہی ہے صحابت اسے, آواز دے رہی ہے. بڑا عجیب غم ہے قسم خدا کی, یہ غم ایک نعمت ہے. اس غم کے صدقے میں ہم سب اٹھا کے چل رہے. کہا تھا عروج بن نوری نے, اللہ اکبر, کہ کیسی عبادت, کیسا سجدہ, ہر کوشش ناکام ہوئی. یہ دلیل ہے, کیسی عبادت, کیسا سجدہ, ہر کوشش ناکام ہوئی. جس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا جنت اس کے نام. ایسی عبادت, ایسا سجدہ, ہر کوشش ناکام ہوئی. اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا اس کے نام. آنسو ہے, اس کا وزن ہے کہ اشک غم حسین کی معراج دیکھیے. میں تاریخ کا آدمی ہوں, میں شاعری میں بات کرتا ہوں, خود شاعر نہیں ہوں. صدقہ ہے, سنیں آپ شعر سنیں. آنسو بظاہر کیا ہے؟ ایک قطرہ ہے, چھوٹا سا قطرہ ہے, لیکن اپنے اندر درد کی کائنات چھپائے پھر رہا. اشک غم حسین کی معراج دیکھیے. آنسو نیچے گرتا ہے, معراج بلندی کو کہتے ہیں. اصل شاہ جی, اشک غم حسین کی معراج دیکھیے. کوثر پہ ہو رہی ہے میری چشم نم کی بات. کیا بات ہے, چشم نم کی بات. پھر کہا شاعر نے, قصر جنت میں ملے
اب آنسو کی بات ہے، بس تھوڑا وقت ہے، آنسو اور غم کے حوالے سے کچھ بات کروں گا. قصر جنت میں ملے اشک اذا کے بدلے، قصر جنت میں ملے، سمجھانی صاحب، قصر جنت میں ملے اشک اذا کے بدلے، لوگ کہتے ہیں کہ بنتے نہیں گھر پانی پر. یہ حکمت کے موتی ہیں، آپ سب کے آغوش میں دیکھ رہا ہوں اور ضمیر جہاں سے چائے چھوڑ لیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ بنتے نہیں ہر پانی. ایک اور موتی چنا میں نے آنکھوں کے تعلق سے کہ اشک غم حسین کی قیمت نہ مل سکی، اشک غم حسین کی قیمت نہ مل سکی، جنت ملی تھی میں نے فقیروں میں بانٹ دی. اشک غم حسین کی قیمت نہ مل سکی، جنت ملی تھی میں نے فقیروں میں. بہت اچھے صاحب، بہت اچھے. لاہور میں مرثیہ پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں آصف صاحب، کہتے ہیں شاعر ہمارے پنجاب کے اختر کہ اختر درے بطول سے ادنا سی شہ نہ مانگ، اختر درے بطول سے، اختر درے بطول سے ادنا سی شہ نہ مانگ، صرف تو نے خواہش جنت فضول کی. یہ جنت، یہ آنسو، یہ عبادت. دیکھیں عبادت کیا ہے، غم حسین کی کیسی عبادت ہے. ہزار سجدے بھی خاک حرم پہ ہوں لیکن اصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے، حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. مرکز و محور ہے حسین، محور و مرکز نہیں تو کچھ بھی نہیں. ولایات سے خالی ہے دین تو کچھ بھی نہیں. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، خمس و جہاد، حسین ہے تو یہ سب ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس انداز سے ہمارے رفع و ضمیر پہ چھا گیا. اور پھر کہا شاعر نے عبادت کیا ہے. باپ دنیا سے گیا، سارے اولاد نے اس کی نمازیں پڑھی، عبادت کی. اکبر صاحب، غم حسین کی عبادت کتنی ممتاز ہے. میں شعر یاد آ گیا، نظر کرتا ہوں آپ کی ابھی یاد آ. بسم اللہ. باپ دنیا سے گیا، سارے اولاد نے باپ کی نمازیں پڑھی، اس کی قضا کی. غم حسین کی عبادت ممتاز ہوئی. شاعر نے کہا سجدے جو قضا ہیں ادا اولاد کرے گی. بڑی توجہ ہے. سجدے جو قضا ہے ادا اولاد کرے گی، آنسو جو قضا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتے. کیا کہنے ممتاز ہو رہی. آنسو کیا ہے؟ اللہ جو دل میں الفت حیدر نہیں ہے، قسم حق کی کبھی حق پر نہیں. نہ رونے والے شاہ کی تشنگی پر، نہ رونے والے شاہ کی تشنگی پر تیری تقدیر میں کوثر نہیں، تیری تقدیر میں کوثر نہیں. ہمیں شبیر میں کیسے نہ روئے، ہمارا دل ہے دل پتھر نہیں. وہ آنکھیں کیا جو ہوں اشکوں سے خالی، وہ آنکھیں کیا جو ہوں اشکوں سے خالی، صدف کی قدر بن گوہر نہیں ہے. اور سنے زمانہ بہت ہے اپنے اشکوں پر بھروسہ، ہمیں اندیشہ محشر نہیں ہے. بہت ہے اپنے اشکوں پر بھروسہ، ہمیں اندیشہ محشر نہیں ہے. اور سنے زمانہ انسانیت سنے، چھدا ہے یہ گلا انسانیت کا، چھدا ہے یہ گلا انسانیت کا. حذف یہ گردن اصغر نے اور لگائی ہے نبی کے دل پہ برشی، یہ زخمی سینہ اکبر نہیں ہے. علی بیٹے کی ہمت آ کے دیکھو، پسر کی لاش ہے خیبر نہیں.
یہ تھے جناب ابو تیمور صاحب. اور یہ عقائد ہو تو پھر مرنے سے ڈر سکتا ہے کون؟ یہ عقائد ہو تو پھر مرنے سے ڈر سکتا ہے کون؟ اور موت کے شیدائیوں کو زیر کر سکتا ہے. یہ تھے جناب ابو تیمور صاحب. اور اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا جناب صفدر حمدانی صاحب تشریف لائیں. آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ مرحومہ کے لیے اور اپنے تمام مرحومین کے لیے پڑھ کر سوال یقیناً وہ بخشے ہوئے والدین ہیں کہ جن کے جانے کے بعد ان کی اولادیں ان کے کچھ رہ جانے والے اعمال کو پورا کرنے کے لیے اور ان کی بخشش کو اور مستند بنانے کے لیے ذکر محمد و آل محمد کرتی ہیں. اور قابل ستائش ہیں وہ اولادیں جو اپنے والدین کے لیے ایسی مجالس عزا اور فرش عزا کا اہتمام کرتی ہیں. دراصل انویسٹمنٹ یہ ہے، انویسٹمنٹ شیئرز کی نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے جو آج ہم کر رہے ہیں. لہذا لوگوں کی تعداد میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں نہ ہمارے لیے کبھی مسئلہ رہی ہے نہ مسئلہ ہے. ہماری تو بنیاد ہی قلت ہے اور اکثریت ویسے ہمیں راس نہیں. آپ جتنے لوگ سننے کو مل جائیں سال بھر تو میں آرام سے پڑھ سکتا ہوں مگر آج نہیں. ان لفظوں کی قدر و قیمت کرتے ہوئے جتنی طاقت ہے بلند تر صلوات پڑھ جاؤ. حضور ایک بہت تازہ ربائی آج ذکر حسین صبح و مسا کر رہا ہوں میں. ذکر حسین صبح و مسا کر رہا ہوں میں، بس یوں نماز عشق ادا کر رہا ہوں. بس یوں نماز عشق ادا کر رہا ہوں میں. ایک فائدہ یہ موت کی تاخیر کا تو ہے، ایک فائدہ یہ موت کی تاخیر کا تو ہے. کچھ اور سانس وقف ادا کر رہا ہے. ذکر حسین صبح و مسا کر رہا ہوں میں، بس یوں نماز عشق ادا کر رہا ہوں میں. ایک فائدہ یہ موت کی تاخیر کا تو ہے، کچھ اور سانس وقف ادا کر رہا ہوں. ابو تیمور نے ایک روائی پڑھی تھی وہ قدرتاً میرے پاس اسی موضوع کی ہے کہ جبریل جن کے واسطے خود در کو وا کریں، جبریل جن کے واسطے خود در کو وا کریں، ہم ہی ہیں وہ جو لفظ کو معنی عطا کریں. نئی چیز میں یہ پرابلم ہوتی ہے. جبریل جن کے واسطے خود در کو وا کریں، ہم ہی ہیں وہ جو لفظ کو معنی عطا کریں. وہ خلد جس کو بیچ دے بہلول مفت میں، وہ خلد جس کو بیچ دے بہلول مفت میں. بھئی جنت کو ایسی لے کے کریں بھی تو کیا. پیدا ہوا لاہور میں
پھر بھی مدنی ہوں. اچھا پیدا ہوا لاہور میں پھر بھی مدنی ہوں. کیا کم ہے یہ نعمت کہ میں لفظوں کا غنی ہوں. سایہ ہے میرے سر پہ صدا آل ابا کا. صفدر مجھے معلوم ہے قسمت کا دھنی ہوں. کیا شک ہے اس میں؟ اپنے ہونٹوں کو فقط وقف دعا کرتے ہیں. جی ذکر حیدر میں بھی ہم ذکر خدا کرتے ہیں. سبحان اپنے ہونٹوں کو اللہ. وقف دعا کرتے ہیں. ذکر حیدر میں بھی ہم ذکر خدا کرتے ہیں. اور مصلحت نام نہیں اسوہ شبیری کا. ارے ہم علی والے تو مرنے کی دعا کرتے ہیں. آخر بھائی سنیے رکے. عہد حاضر میں آیا پھر ہوا کردار یزید. عہد حاضر میں آیا پھر ہوا کردار یزید. صاف پھر سامنے آنکھوں کے ہیں آثار یزید. صاف پھر سامنے آنکھوں کے ہیں آثار یزید. پھر علی والوں پہ ہے شام غریباں کا سامان. حاکم شہر نجف پھر ہے طرفدار یزید. عہد حاضر میں آیا پھر ہوا کردار یزید. پھر سامنے آنکھوں کے ہیں آثار یزید. پھر علی والوں پہ ہے شام غریباں کا سامان. حاکم شہر نجف پھر ہے طرفدار یزید. حضور 10 منٹ میں جتنے بند پڑھ سکوں گا اتنے آپ کی نظر پھر انشاءاللہ منافع صاحب کو سنیں. اے خدا میری زبان کو جرأت اظہار دے. دولت احساس دے. ہاں جذبہ بیدار دے. حکم حاکم ہو غلط تو طاقت انکار دے. سورہ فتح کی میرے ہاتھ میں تلوار دے. لفظ و حرف و صوت میں پیدا میرے اعجاز ہو. کربلا سے شام تک ایک درد کی آواز ہو. اے خدا کس و ریا سے جنگ کی قوت ملے. حق کو حق لکھوں میرے لفظوں کو وہ قدرت ملے. دل میں خواہش ہی نہیں پیدا ہوئی جنت ملے. دل میں خواہش ہی نہیں پیدا ہوئی جنت ملے. بھئی ہاں دعا ہے کربلا کی خاک میں تربت ملے. اے خدا ہر بیت ہو اس مرثیے کی لازوال. داد دینے خود نجف سے آئے شیر ذوالجلال. اور مصلحت کے توق کو گردن سے میری دور رکھ. فکر کی تاریکیوں میں زمزمہ نور رکھ. قربت دربار سے یا رب مجھے مجبور رکھ. اور ظلم سے نفرت کا میرے قلب میں منشور رکھ. بے عمل حاکم کو تیری ذات کا دشمن لکھوں. راہبر کو راہبر رہزن کو میں رہزن لکھوں. اور سر پہ میرے سورہ والعصر کا ہو سایہ. سورہ والنجم کی آنکھوں میں روشن کہکشاں. فکر کے راہبار کو رستہ دکھائیں بجلیاں. کربلا لکھتا ہوں اور خون چکا ہوں انگلیاں. ریگ صحرا کے لیے باد صبا کرتے مجھے. اے خدایا اب لبے عیسیٰ عطا کرتے. اب سکوت دہر میں نعرے کی ہمت چاہیے. کذب کے اس دور میں مجھ کو صداقت چاہیے. سرد ہیں جذبے میرے مولا حرارت چاہیے. بھئی سر کٹانے کا ہنر لکھنے کی مہلت چاہیے. چاہیے بیدار ہو جائے ضمیر آدمی. آدمی کی روح سے اٹھے خمیر اور عزت لوح و قلم دے سانحِ لوح و قلم. سرنگوں ہونے نہ پائے سرفروشی کا علم. حبس ہے وہ گھٹ رہا ہے خود ہواؤں کا بھی دم. صاحب کن ہاتھ میں تیرے ہے اب اپنا حرم. تو اگر چاہے تو تاریکی بھی اگلے نور کو. کاٹ ڈالے آدمی ان انگلیوں سے دور کو. حاکموں کی حاکمیت کا کروں پردہ اونچا.
ظلم کی تلوار کو کاٹوں بنا ڈالوں میں خاک، شرق سے تا غرب بیٹھے مرثیے کے فن کی دھاک، صبر کی طاقت سے کر دوں جبر کے قصے کو پاک، خالق لفظ و معانی اعتبار فن ملے، اس قلم کو کربلا کی خاک کا جو بدلے، کربلا کی خاک کا اس جو قلم کو بدلے، کربلا کی خاک کا جو بدلے، اس قلم کی روح میں ہے جان دینے کا ہنر، اس قلم کے سامنے سجدہ کریں فتح و ظفر، آنے والے سارے لمحوں کی قلم کو ہے خبر، اس قلم سے لکھ رہا ہے کوئی اعمال بشر، ہاں قلم کے سائے میں پروان چڑھتی ہے حیات، کلمہ خیر العمل دن رات پڑھتی ہے حیات، اس قلم سے تاجداروں نے کئی فرمان لکھے، شاعروں نے درد دل کے نت نئے عنوان لکھے، کاتبوں نے نور کے صفحات پر قرآن لکھے، اس قلم سے سچ لکھے جب حامل ایمان لکھے، صاحب سیف و علم کی زندگانی ہے قلم، اور ہاتھ میں بوڑھے کے ہو تو نوجوان، آبرو قائم قلم کی حضرت انسان سے، رزق ملتا ہے قلم کو علم سے عرفان سے، ہر قلم کو ایک نسبت خاص ہے وجدان سے، ہاں قلم نے زندگانی پائی ہے فاران سے، جب ہرا کی خاموشی میں یہ قلم پیدا ہوا، اس قلم کے وقت کا ہر ایک نبی شیطان ہوا، کفر شر کے مارگوں میں پرچم ایمان قلم ہے، جہالت درد تو ہر درد کا درما قلم، طاقتی نا طاقتی کے درمیان میزاں قلم، نا سارے انبیاء کا سرتبا نازا قلم، ہو قلم امراہ تو ہر راستہ آسان لگے، بن قلم کے صبح کی ٹھنڈی ہوا طوفان ہے، اور مسند انصاف پر منصف کی عزت ہے قلم، جھوٹ کے مد مقابل سچ کی طاقت ہے قلم، باعمل عالم اگر ہو تو رفاقت ہے قلم، سچ تو یہ ہے ہر زمانے کی ضرورت ہے قلم، بھئی کون کرتا ہے قلم کو بیچ کر دولت قبول، بات قیمت کی اگر ہو تو نہیں جنت قبول، اس قلم میں ہے نہاں ہاں سورہ رحمہ کا ہاتھ، یہ قلم دیتا ہے بے شک زندگانی کا لباس، باب چہرے علم سے پایا قلم نے امتیاز، ہاں قلم کے سائے میں ہوتی ہے عابد کی نماز، ساقی کوثر کے صدقے کی عطا ہے یہ قلم، خیبر و خندق میں حیدر کی دعا ہے یہ قلم، اور اس قلم پر اٹھ رہی ہے شہر حکمت کی فصیل، قصر لفظ و فکر میں روشن قلم مثل دلیل، جنبش نو کے قلم کا صدقہ افکار جمیل، اس قلم کی کھا رہا ہے خود قسم رب عدیل، مرثیے کا نور ہے مجلس میں اس کے نور سے، دیکھتے ہیں اس حسین منظر کو موسیٰ دور سے، ساقیے کوثر کے صدقے کی عطا ہے یہ قلم، خیبر و خندق میں حیدر کی دعا ہے یہ قلم، اس قلم پر اٹھ رہی ہے شہر حکمت کی فصیل، قصر لفظ و فکر میں روشن قلم مثل دلیل، جنبش نوق قلم کا صدقہ افکار جمیل، اس قلم کی کھا رہا ہے خود قسم رب عدیل، مرثیے کا نور ہے مجلس میں اس کے نور سے، دیکھتے ہیں اس حسین منظر کو موسیٰ دور سے، اور روح میں ہے اس قلم کی نغمہ ساز سخن، جگمگاتا ہے قلم سے سرتسر صحن چمن، اوڑ کر پھرتا ہے کوئی روشنی کا پیرہن، پتھروں کے شہر میں اگتے ہیں شیشے کے بدن، پتھروں کے شہر میں اگتے ہیں شیشے کے بدن، استعارے سارے جدت کے قلم کی ہیں عطا، مرثیے کے بند یہ صحن حرم کی ہے عطا، تھا کبھی فاران پر یہی قلم حق کا ظہیر، اور کبھی افشا کیے اس نے سب اسرار غدیر، یہ بھی سچ ہے کتنے ہی اہل قلم خفتہ ضمیر، دولت خیر العمل سے دور ہیں زر کے اسیر، خود نمائی ایسے لوگوں کے سروں کا تاج ہے، ایسے لوگوں کا قلم الفاظ کا محتاج ہے، اور علم کی دستار ہے یہ عالموں کا افتخار، علم کی دستار ہے یہ عالموں کا افتخار، شاعری کا حسن ہے اور شاعروں کی ذوالفقار، ہاتھ میں دانشوروں کے دفتر موج بہار،
ہاتھ میں دانشوروں کے دفتر موج بہار، اور دولت اہل قلم ہے انکسار و انکسار، ہو قلم جاگا ہوا تو قوم سر افراز ہو، یہ نہ ہو تو جان لو پھر بے صدا آواز ہو، اور وقت کی گردش کے بالکل ساتھ چلتا ہے قلم، جنگ میں تلوار کی صورت نکلتا ہے قلم، ظلم ہو انسان پہ تو خون اگلتا ہے قلم، اپنے ہی احساس میں دن رات جلتا ہے قلم، قلب مومن کے لیے قندیل عرفاں ہے قلم، ساری دنیا کے لیے ہاں فیض یافتہ ہے قلم، ہے قلم سے عالموں کی زندگانی میں سرور، ہاں قلم لکھے اگر تو لفظ میں اللہ کا نور، ہر زمانے میں قلم سے فیض پاتا ہے شعور، باعث اعزاز ہے لکھنا قلم کا یا حضور، باعث اعزاز ہے لکھنا قلم کا یا حضور، اور رات کی تاریکیوں میں جگمگاتا ہے قلم، ذہن میں رنگوں کی دنیایں سجاتا ہے قلم، یہ قلم موضوع بنا قرآن کی آیات کا، حسن ہے تاریخ فلک پہ نور کے صفحات کا، تاج ہے اہل قلم کا توڑ ہے ظلمات کا، رشتہ لوح و قلم اعجاز اس کی ذات کا، زینت قرآن ہے آیات سورہ قلم، قوت ایمان ہے آیات سورہ قلم، یہ قلم غار ہرا میں، یہ قلم غار ہرا میں لفظ اقرا کا غرور، اس قلم کا فیض ہے قرآن و انجیل و زبور، لکھ رہا ہے کتنی صدیوں سے قلم شان حضور، اور اس قلم کے ساتھ ہوں گے حجت آخر ظہور، اس قلم کے ساتھ ہوں گے حجت آخر ظہور، سچ اگر لکھے قلم تو جابروں کی موت ہے، بھائی عامروں کی موت ہے، یہ خود سروں کی موت ہے، اور اس قلم کی ایک جنبش میں ہزاروں انقلاب، سر جھکاتے ہیں قلم کے سامنے سب آفتاب، صاحبان جبہ و دستار کا یہ احتساب، صاحبان جبہ و دستار کا یہ احتساب، اپنی خاطر خود کیا خالق نے اس کا انتخاب، اور متقی کے واسطے بخشش کا یہ سامان ہے، اور غیظ میں آئے قلم تو نوح کا طوفان، درود بر محمد علیہ بیت محمد۔ اے محمد موت وہ تیرے نواسے کو ملی، اے محمد موت وہ تیرے نواسے کو ملی، آج تک جس سے درخشاں ہے ضمیر آدمی، اللہ اللہ روشنی تیرے